وہ چاند کی طرف اشارہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے پاس تو اس کو صباح شریف بولنا ہے یا نواز شریف بولنا ہے۔ طلحہ محمود فاؤنڈیشن ہے، اس نے اس کا ذمہ داری اٹھایا ہے۔ وہ جو جھیل بنی ہے اس کی وجہ سے پیچھے ایک حکیس کا بھی ایریا جو ہے آدھا پورا، وہاں جتنے غیر متاثرین ہیں، جھیل ہو یا سیلاب والے ہو، ان سب کے ساتھ اسلام آباد تو چھوڑو، میرا گلگت کا سوچ نہیں تھا جانے کا۔ کچھ آ کر ہمیں کال کرنا ہے کہ ہم نے ریلی بنا کے آنا ہے آگے سے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم فضل ودود اینڈ یو آر واچنگ گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ ویورس، آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان اور پاکستان کے وہ دو ہیروز موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانی جانوں کو بچایا ایک بہت بڑی آفت اور عذاب سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجم صاحب اور وسیعت خان صاحب، اور یہ پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد گلگت میں آج ان کا پہلا دن تھا تو مجھے ملے، تو ان کا ایک بہت ہی مزے کا سٹارٹنگ سے ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے کیا ہوا۔ انجم صاحب، سب سے پہلے تو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور آپ نے ایک بات کہی کہ آپ جب گئے وزیر اعظم صاحب کے آفس تو آپ کو ان کا نام کا پتہ نہیں تھا، تو وہ ذرا ایڈ کریں پھر ہم آگے بھی چلتے ہیں۔ میں ادھر وزیر اعظم صاحب کا جو آفس تھا ادھر جا کر پھر مجھے سوچ آیا نا، وزیر اعظم صاحب کے پاس تو میں گیا ہوں، ابھی اس کا نام کیا ہے اس کا مجھے ٹینشن ہو گیا۔ تو میں 8 سال بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا نالے میں، تو اسی طرح میرے اوپر امتحان آتا ہے۔ اسلام آباد تو چھوڑو، میرا گلگت کا سوچ نہیں تھا جانے کا، تو اللہ نے مجھے اسلام آباد راتوں رات وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہمیں ادھر، تو ہم ادھر گئے۔ تو پھر میں نے ادھر سوچ کر ایک وزیر سے، میرا ہمیں وزیر سے پوچھا، وہ بندے کا بھی نام مجھے نہیں آتا ہے کون تھا، تو اس سے پوچھا سر ایک بات پوچھ رہا ہوں کہا، تو اس نے جی بولو کہا۔ تو میں نے کہا اندر جا کر وہ صاحب کے پاس جا کر وزیر اعظم صاحب کے پاس تو اس کو صباح شریف بولنا ہے یا نواز شریف بولنا ہے، یہ مجھے سکھانا ہے، مجھے پتہ نہیں کہا۔ تو اس نے بولا ایسا ہنس کر بولا کہ یار پہلے پوچھا اچھا کیا، وہ صباح شریف صاحب ہے، نواز شریف نے اس طرح بولا، تو بس۔ اچھا، وسیعت بھی اس بات پہ ہنسے تھے، آپ کو بھی ہنسی آئی تھی کہ نہیں؟ ہنسی آئی۔ آپ کی ایک کال کی وجہ سے جو ہے کافی لوگ جو ہے بچے۔ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اس وقت جو ہے پورے قوم میں ماشاءاللہ سے آپ کے چرچے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے اپنا وزیر اعظم صاحب کا، جس نے ہمیں اس نالے سے، اس گاؤں سے اسلام آباد شہر بلا کر ہمیں ایک بہت بڑا عزت دیا۔ ہم اپنا وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہے، اور پھر ہمارا جو پاکستان کا 24 کروڑ عوام ہے ان کا بھی ہم بہت شکر گزار ہے۔ پاک آرمی کا بھی ہم بہت شکر گزار ہے، جنہوں نے اسی حالات، جس حالات کو دیکھ کر ہر انسان کا دل گھبراتا تھا، اسی حالات کو، اسی تنگ نالے میں آ کر ہم کو گاؤں کی طرف ریسیو کیا۔ تو جی بی سکورٹ کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، اور اسکام والوں کا بھی، جنہوں نے اسی رات 2:30 بجے ایس سی او کا سگنل ہمیں موجود دیا تھا، تو ان کا بھی ہم بہت شکر گزار ہے۔ اور گلگت بلتستان کا بھی ہم بہت شکر گزار ہے۔ اب ہم آتے ہیں وسیعت خان صاحب، آپ کی ایک پکچر بڑی جو ہے وائرل ہوئی، جس میں آپ جو ہیں ایک تنے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ میں کلاڑی تھی اور اگلے میں آپ نے یہ ایک پوز مارا تھا۔ کبھی سوچا تھا کہ یہ پکچر آپ نکالیں گے اور اتنا یہ پھیل جائے گا کہ پاکستان کے بچے کو جو ہے اس پکچر کے بارے میں پتہ چل جائے گا؟ نہیں سر، میرے سوچ میں ہی نہیں تھی کہ وہ پکچر 3-4 سال پہلے کا تھا جو میں نے نیٹ میں دیا تھا۔ ہم لکڑی کے لیے گئے تھے، میں اور بھائی، وہاں نکال کر میں نے جو اشارہ کیا ہے اس طرح، وہ چاند کی طرف اشارہ ہے۔ آسمان پہ چاند تھی، میں نے چاند کی طرف اشارہ کر کے وہ پک نکالا تھا۔ اچھا، تو جیسے کہ آپ لوگ جو ہے وزیر اعظم صاحب سے ملے، انجم بھائی نے ہمیں اتنی ساری چیزیں بتائی، اب آپ آگے گزر جائیں گے اپنے گاؤں کی طرف، بہت سارے لوگ تو آپ کے ویلکمنگ کے لیے بھی ہوں گے، خواہ کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا آفت اور عذاب آیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ آپ لوگوں سے خوش بھی ہوں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ان کی جانوں کو محفوظ رکھا۔ بالکل سر، خوش رہیں گے۔ ابھی بھی ہمیں کال کرتے ہیں کہ آپ کب آتے ہو، گاکوچ آ کر ہمیں کال کرنا ہے کہ ہم نے ریلی بنا کے آنا ہے آگے سے، تو میں نے وعدہ کیا ہے ان سے، میں ضرور کال کروں گا جب ہم یہاں سے نکلے۔ تو بہت خوش ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ، اور ان پر بڑا نقصان آیا ہے، وہ ابھی ٹینٹ میں ہیں، ان کے ایک بھی گھر بچت نہیں ہے۔ وہ اپنی جانوں کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اور ہمارا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت خوش ہیں ہم۔
اچھا وسیعت خان صاحب، اگر دیکھا جائے تو سیلاب میں صرف وہ ایک گاؤں نہیں بلکہ وہ جو جھیل بنی ہے اس کی وجہ سے پیچھے ایک حکیس کا بھی ایریا جو ہے آدھا پورا وہ جو ہے ڈوب چکا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں کے وہ جو لوگ ہیں سیلاب میں وہ بھی بالکل متاثرین ہیں، ہمارے جیسے ہی ہے. تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں جو زمین ہے اوپر اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم متاثرین کے لیے دیں گے. تو وہاں جتنے گھر متاثرین ہیں، جھیل ہو یا سیلاب والے ہو، ان سب کے ساتھ ایک ہی برابری کا فیصلہ کرے حکومت، تو اس پر ہم سب خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو اس وقت ان کو جو ہے پینے کا صاف پانی یا کھانے کا، اور مجھے تو اطلاعات کے مطابق پتہ چلا ہے کہ سپٹمبر میں کچھ بچوں کے وہاں پہ امتحانات ہونے تھے، جس کی وجہ سے ان کی وردیاں، کتابیں، سب کچھ وہ جو ہے بہہ چکے ہیں. تو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، پینے کا پانی، کھانا پینا سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بس پینے کا پانی ابھی جو دوسرا نالہ ہے سر ہمارا، جو سیلاب آئے اس نالے سے پانی اب بھی نہیں پیتے ہیں لوگ، وہاں پانی صاف نہیں ہوا ہے ابھی تک. جو دوسرے پانی میں ہے وہاں انتظامیہ اور موجودہ گورنمنٹ نے پائپ لائے تھے، وہ پائپ ابھی تھرو ہو گئے ہیں. پانی کا معاملہ ہوا ہے، کل کیا تھا وہاں سے گاؤں والوں نے. تو اس کے بعد وہاں بہت مسئلہ ہے سر، ابھی آٹا نہیں ان لوگوں کے پاس، جن کے پاس ہم یہ کرتے کہ سیزن میں اپنا اناج جو ہوتا ہے سارا جمع کرتے ہیں جو سردیوں کے موسم کے لیے. ابھی وہ سارا سیلاب میں دب چکا. جو گائے کا چارہ تھا اور مال مویشی کے لیے بھی ہم خرچہ جمع کرتے تھے سال کے لیے، جو سردیوں میں ہم ڈالتے تھے، وہ سارا بھی بہہ چکا دریا میں. ابھی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جلد جلد ہماری مدد کی جائے. اور ہمارے گاؤں کے لوگ بھی اچھے ہیں، جو آس پاس کے پڑوس گاؤں ہیں وہ اب تک مدد میں ہیں. ہماری سمال والے ہیں، یانگل والے ہیں، آگے گوپس والے ہیں، وہ سب مدد میں لگے ہیں روشن تالیداس کے عوام کی متاثرین کی مدد کے لیے. تو ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے تو بہت. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی شیئر کروں گا کہ روشن میں جو ہماری کزن تھی، اس نے ڈاکٹر بننے کا ایک خواب دیکھا تھا، اس کا وہ خواب ادھورا رہ گیا. تو اس کے بعد جو طلحہ محمود فاؤنڈیشن ہے، اس نے اس کا ذمہ داری اٹھایا ہے کہ ہم اس کا جو بھی اخراجات ہو پورا کریں گے. تو ہم دل سے مشکور ہے کہ طلحہ محمود فاؤنڈیشن کا، جس نے اس کی تعلیم کے لیے مل کر آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم اس شکر گزار ہیں محمود فاؤنڈیشن کا کہ اس نے ہماری متاثرین کے ساتھ بھی تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے.